دعوني للسهاد وللشجون وللذكرى الجميلة أسلموني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے معزز مکرم محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارا یہ ہفتہ واری درس الحمدللہ بڑی ہی بہتر انداز میں آپ لوگ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ اور دل میں بھرپور دینی جذبہ لیے ہوئے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا فائدہ الحمدللہ ظاہر ہے، نمایاں ہے. جس طرح سے ابھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ پروگرام اور پہلے سے شروع ہوتا تو اور لوگ فائدہ اٹھاتے. بہرکیف آج ہمارے درس کا موضوع ہے انشاءاللہ ماہ رجب اور مسلمان. اگلا مہینہ، آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کر تو نہیں لیکن اشارے کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس کی تفسیر فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے. 12 مہینے مل کر کے ایک سال پورے ہوتے ہیں. جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے تبھی سے یہ نظام ہے. ہمیشہ سال 12 مہینے کے ہوا کرتے ہیں، اور ان میں 4 مہینوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ قابل احترام ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام. اللہ تعالیٰ نے 4 کی گنتی کہہ کر چھوڑ دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل فرمائی، اور آپ نے بتایا 3 متوالیات، 3 تو ہیں جو لگاتار ایک ساتھ آتے ہیں، اور وہ ہیں شوال نہیں ہے نا، ذوالقعد، ذوالحجہ اور محرم. اس کے یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حج والا مہینہ جس کا نام ہے ذوالحجہ، اور اس سے پہلے ایک مہینہ اور اس کے بعد ایک مہینہ. ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے بعد محرم. تو یہ 3 مہینے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، حرمت والے ہیں. اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ عرب کے مشہور قبیلے مضر کے نام سے منسوب تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَان. مضر قبیلے کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے وہ بھی ایک قابل احترام مہینہ ہے. تو اسے قابل احترام مہینہ کہا گیا. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. حرمت کا کیا مفہوم ہے؟ حرمت والا جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں جنگ کی ابتدا کرنا درست نہیں ہے. اگر پہلے سے جنگ جاری ہو، جاری رہ سکتی ہے، یا دشمن نے ہم پر حملہ کیا، دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی صورت نہ ہو تو ابتداءً اس مہینے میں جنگ شروع نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف سے. تو قتال اس میں منع ہے، اس حساب سے یہ حرمت والا ہے.
دوسرا حرمت کا مفہوم یہ ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے قابل احترام بنایا ہے ان کے احترام کو پامال کرنا اس مہینے میں زیادہ سخت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ یہ سیدھا دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ یہ مہینے پورے 12 مہینے بھی ہیں اور خصوصی طور پر 4 مہینے بھی ہیں، تو پورے 12 مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اور 4 مہینوں میں جو قابل احترام ہیں خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کرو کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ ہونے پائے۔ تو ظلم سے ان مہینوں میں بچنا چاہیے، اس لحاظ سے یہ حرمت والے ہیں۔ رجب کا عربی میں معنی ہوتا ہے تعظیم کا، تو اس لیے چونکہ اہل عرب اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اس لیے اس کا نام رجب پڑ گیا۔ بہرحال یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز مخصوص اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اس پر ہم آئیں گے بعد میں، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، اور یہ بات ہمیشہ دہرائی اور بتائی جاتی ہے، اور یہ بنیاد مضبوط ہو جائے تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد 2 باتوں پر ہے، ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ ملایا جائے۔ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید ہے، اور عبادت میں کچھ بھی ملاوٹ کرنے کا نام شرک ہے، تو گویا توحید کو اپنایا جائے اور شرک کو چھوڑا جائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کا نام ہے اتباع سنت، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز اگر ملاوٹ کر دی جائے تو اس کا نام ہے بدعت۔ تو سنت کو اپنایا جائے اور بدعت کو چھوڑا جائے، یہ ہماری دین کی بنیاد ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک کو آپ توحید کہہ سکتے ہیں جسے اپنانا ہے، اور دوسری چیز سنت جسے اپنانا ہے، اور ایک چیز جو ہے شرک ہے جسے چھوڑنا ہے، اور ایک چیز بدعت جسے چھوڑنا ہے۔ تو 2 چیزیں اپنانی ہیں اور 2 چیزیں چھوڑنی ہیں، اور قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ قرآن پاک میں ہے ماذا کنتم تعبدون، قیامت کے جو سوالات ہیں ان میں سوال ہوگا تم کس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہوگا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ ہمارا نعرہ تھا، ہمارا کلمہ تھا، ہماری دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرا جب سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا، یعنی ان کی پیروی کی یا نہیں کی، ان کے طریقے پر چلے یا اپنے منمانی طریقے پر چلے، تم نے ہدایت کی پیروی کی یا خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو اتباع کا سوال ہوگا اور توحید کا سوال ہوگا، یہ 2 سوالات ہوں گے قیامت کے دن۔ میں قبر کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، قبر کے سوالات دوسرے ہیں، اس میں بھی یہ معنی آتا ہے، یہ معنی اس میں بھی موجود ہے، لیکن یہ قیامت کے دن کے سوالات ہوں گے جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس میں سے ایک اہم بنیاد ہمارے پاس یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیں کہ کوئی خیر، نیکی اور بھلائی کا کام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نہ ہو، اور کوئی بھی برائی کا کام ایسا نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار اور آگاہ نہ کر دیا ہو، تو سب آپ بتا کے گئے ہیں، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، اللہ کا دین پورا کا پورا پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ ایک یہودی آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں پر قرآن میں ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پہ اتری ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا ہوتا، ایسی زبردست آیت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام اس میں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہونے کا اعلان ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو گویا اس کی یہ فطری خواہش تھی کہ ایسی چیز اگر کسی کو مل جائے، ایسا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مل جائے تو اس دن کو عید منا لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر ہماری خواہشات حق کے مطابق ہیں تو ان خواہشات کا علاج شریعت میں موجود ہے، اور اگر حق کے خلاف ہیں تو وہ خواہشات چھوڑ دینے کے لائق ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟
کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس تاریخ میں نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا اور میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، ذوالحجہ کی 9 تاریخ، یہ قابل احترام ہے، حرمت والا مہینہ، مکہ حرمت والی جگہ، جو ہے حج والے دن حرمت والے دن، اور عرفہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی عید ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے بڑی عید بقرعید مناتے ہیں جو ہماری بڑی عید ہے۔ تو بہرحال یہ عید کے دن نازل ہوئی، مسلمانوں کے بہت بڑے اجتماع میں نازل ہوئی، اور جو بار بار قیامت تک اجتماع ہوتا ہی رہے گا۔ تو گویا جو اس کی خواہش تھی کہ اس دن اجتماع ہونا چاہیے، اس دن عید ہونا چاہیے، وہ خواہش تو اللہ نے پہلے سے مکمل کر دی۔ تو اگر ہماری خواہش حق کے مطابق ہے تو اللہ نے اسے مکمل کر دیا ہے، اور اگر ہماری خواہش حق کے خلاف ہے تو اس خواہش کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، اور اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا، چاہے کرنے کی شکل میں چاہے چھوڑنے کی شکل میں، دونوں ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آسانی سے۔ اللہ کے نبی نے جو کر لیا اس کا کرنا سنت، اور جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، وہ قیامت تک اب دین نہیں بن سکتا ہے۔ مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کا طواف کیا، کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں نا، چوکور ہے عمارت، 4 کونے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، حجر اسود کو یا تو بوسہ دیا، یا اس کی طرف اشارہ کیا، یا اسے چھوا۔ آپ نے اس کی تعلیم دی کہ یا تو اسے بوسہ دو، بوسہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اسے چھو لو، چھونے کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارہ کر لو۔ ایک کونے کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا کونا جو اس سے پہلے ہے، جس کا نام رکن یمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے اور آپ نے اسے چھوا، اور کہا جو آدمی دور سے گزرے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے، اگر چھو سکتا ہے تو چھوئے، چومنا نہیں ہے، اور اگر اشارہ کرنے کی بات ہے تو اشارہ نہیں کرنا ہے۔ تو دوسرے کونے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تیسرا کونا اور چوتھا کونا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چومنا یا چھونا چھوڑ دیا۔ ایک بار معاویہ رضی اللہ عنہ گزرے طواف کرتے ہوئے، انہوں نے اس کونے کو بھی ہاتھ لگایا اور اس کونے کو بھی ہاتھ لگایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے لیے دعا فرمائی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی فقہ، دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور چنانچہ اسی لیے ان کا لقب ہے حبر الامہ، اس امت کے بڑے عالم۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا کہ آپ نے یہ کونا اور یہ کونا کیوں چھوا، اسے مت چھوئیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوا ہے۔ انہوں نے اپنی عقل سے جواب دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے، کہ کعبہ کا کوئی حصہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو صحابہ نے قبول کیا؟ نہیں قبول کیا، صحابہ نے قبول نہیں کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی، اگر کوئی یہ کہے 2 کونوں کو چھونے کے لیے کہ کعبہ کا کوئی حصہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس لیے ان 2 کو بھی چھوئیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ تم نے 2 کونے ہی تو چھوئے، باقی جو حصہ ہے وہ تو چھوٹا ہے ابھی بھی، پورے میں ہاتھ لگا کے چلو، تب تو آپ نے نہیں چھوڑا۔ یعنی گویا آپ نے جو عقلی دلیل دی، وہ عقلی دلیل، اس پر عقلی اعتراض موجود ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کونے کے ساتھ جو سلوک کیا ہم وہی کریں گے، جہاں آپ نے چھوا اسے چھوئیں گے، جہاں آپ نے چھوڑ دیا اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنت یہ ہے کہ جو کیا اس کا کرنا سنت، جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ اب اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے مہینے کو حرمت والا ہونے کے باوجود اس میں کوئی صوم خصوصی نہیں رکھا، کوئی عمرہ خصوصی نہیں کیا، کوئی صدقہ خصوصی نہیں کیا، کوئی ذبیحہ خصوصی نہیں کیا، تو پھر یہ ساری چیزیں نہ کرنا ہی سنت قرار پائیں۔ اس مہینے کے کوئی مخصوص اعمال جب آپ نے نہیں سکھائے تو مخصوص اعمال اس مہینے میں کرنا یہ سنت نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی چیز کو جب تولنا ہو ہمیں کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، تو 6 چیزیں آپ اس کے ساتھ میں لگا کے تول لیجئے، 6 چیزوں کے ساتھ، کہ یہ چیزیں اگر اس کے مطابق ہیں تو سنت کے مطابق ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کام جس وقت آپ کر رہے ہیں کیا سنت میں بھی وہی وقت ہے، جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں کیا سنت میں بھی وہی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر حج
کس وقت اللہ کے نبی نے کیا؟ حج کے مہینے متعین ہے نا، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ شوال میں کوئی حج کا احرام باندھے کوئی بات نہیں، کوئی ربیع الاول میں احرام باندھے، حج کا احرام باندھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج نہیں کیا، اس لیے وقت میں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حج آپ نے کہاں کیا؟ مکہ میں کیا۔ کوئی کہے میں مدینہ حج کروں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے میں بغداد حج کروں گا، کوئی حج کی جگہ بنا لے تو آپ کہیں گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ حج کیا ہے وہ جگہ یہ نہیں ہے۔ تو وقت ایک ہو گیا، وقت میں بھی سنت کی پیروی ہونی چاہیے، جگہ میں بھی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کمیت اور کیفیت میں بھی سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ کمیت کا مطلب ہوتا ہے تعداد، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے کتنے چکر کیے؟ ایک طواف کے لیے 7 چکر کیے۔ کوئی کہے یار مجھے جی چاہتا ہے میں 8 چکر کر لوں، 9 چکر کر لوں، 11 چکر کر لوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہی چکر کیے ہیں، اس لیے 7 ہی چکر کرنا سنت، 8 یا 9 یا 11 چکر کرنا بدعت ہے۔ اس لیے کہ تعداد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، وقت میں، جگہ میں، تعداد میں، اور کیفیت میں، یعنی طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کا طواف کیا تو آپ کے بائیں کعبہ کی عمارت تھی اور آپ اس طرح سے آگے بڑھے ہیں، آپ نے حجر اسود کو استلام کیا، اسے بوسہ دیا یا اسے چھوا، اور اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا۔ کعبہ آپ کے بائیں طرف تھا، دل کے قریب تھا، ہے نا، اور آپ اس طرح بڑھتے۔ کوئی کہے کہ ارے نہیں میں بائیں سے نہیں چلوں گا، دائیں سے چلوں گا، تو کیا کہیں گے اس کو کہ نہ، دائیں سے آپ نہیں چل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کیا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے۔ اتباع یہ ہے کہ کیفیت میں بھی اتباع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا؟ پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے کلی کیا، پھر آپ نے ناک میں پانی ڈال کے صاف کیا، پھر چہرہ دھویا، پھر داہنے ہاتھ کو دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر کانوں کا مسح کیا، پھر پیر دھوئے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے نہیں میں پہلے پورا ہاتھ دھوؤں گا کہنیوں سمیت، اس کے بعد میں پیر دھوؤں گا، ایک پیر داہنا پیر، اس کے بعد سر کا مسح کروں گا، پھر بایاں پیر دھوؤں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں۔ تو وقت بھی وہی ہونا چاہیے، جگہ بھی وہی ہونی چاہیے، کمیت بھی وہی ہونا چاہیے، کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے، وجہ بھی وہی ہونی چاہیے کسی عبادت کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نکلے، مدینہ سے آپ مکہ تشریف لے گئے، راستے میں کسی جگہ آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ کو پیشاب کا احساس ہوا، آپ اپنی سواری سے اترے اور جا کے آپ نے پیشاب کیا۔ وجہ کیا تھی وہاں پیشاب کرنے کی؟ اس لیے کہ آپ کو ضرورت کا احساس ہوا۔ اگر آپ بھی مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں اور آپ کو ضرورت کا احساس ہو کسی جگہ، آپ اتر کے پیشاب کر لیں، قضائے حاجت کر لیں، یہ سنت ہے۔ اب آپ اس جگہ کو تلاش کریں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کیا تھا، اور آپ جا کے کہنے میں یہیں قضائے حاجت کروں گا یہ سوچ کر کے کہ یہ سنت ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور وجہ سے کیا اور آپ کی وجہ کوئی اور ہے، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ اس جگہ کو نہیں اختیار کیا کہ اس جگہ کی کوئی اہمیت ہے، یا آپ سے پہلے کسی نبی نے یا ولی نے وہاں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آپ کو حاجت ہوئی اس لیے کر لیا، اس لیے آپ کو بھی حاجت ہو تو کر لو۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر آپ بھی راتوں کو تہجد پڑھیں، روزانہ تہجد کی اجازت ہے تو یہ سنت ہے۔ اب آپ ایک رات کو اس لیے تہجد پڑھیں کیونکہ وہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ آپ کہیں کہ میں جو ہے محرم کی، مان لیجئے محرم کی 25ویں تاریخ کو یا جمادی الثانی کے 18 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، اب آپ ہر سال جمادی الثانی کی 18 تاریخ کو تہجد پڑھیں کہ آپ اسی دن پیدا ہوئے تھے، تو یہ سنت ہوگی کہ بدعت ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی۔ کوئی بھی عبادت جس میں وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہ ہو بلکہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی وجہ ہو، وہ سنت نہیں ہوگی، بدعت قرار پائے گی۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز باقی ہے، وہ ہے جنس۔ کوئی بھی عبادت جس جنس میں متعین کیا گیا ہے اسی جنس میں ہونا چاہیے۔ قربانی مثال کے طور پر، قربانی میں متعین کیا گیا کہ آپ اونٹ کی قربانی کریں گے، مویشیوں کی قربانی کریں گے جس میں سے اونٹ آتا ہے، جس میں سے جو ہے بکرا بکری اور بھیڑ اور دمبا آتا ہے،
تو اسی میں سے آپ قربانی کریں گے۔ اب کوئی کہے کہ میں ہرن لا کے قربانی کروں گا، ہرن بھلے قیمتی ہوگا، ہو سکتا ہے اونٹ سے بھی قیمتی ہو سکتا ہے گائے بیل سے بکرے سے قیمتی ہو، لیکن ہرن کی قربانی قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جس جنس میں قربانی متعین کی گئی ہے اس میں سے یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں میں اتباع ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اب رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی چیز ثابت نہیں، اور یا کچھ چیزیں اگر مروی ہیں، جیسے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں روایات میں آتا ہے، چلیں دیکھتے ہیں ان روایات کی کیا حیثیت ہے اور ان روایات کو ہم کیوں قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک کیسے پہنچا؟ واسطے سے پہنچا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے ان کے بعد والوں نے سنا، بعد والوں نے ان کے بعد والوں نے سنا، یہاں تک کہ وہ کتابوں میں لکھا گیا، پھر کتابوں کو لوہے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بعد والوں تک پہنچایا۔ تو اس طرح سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس دین اور شریعت کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس حفاظت کے وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز دین کا ہمارے پاس پہنچے وہ معتبر لوگوں کے واسطے سے ہو کے پہنچے، معتبر لوگوں کے واسطے سے ہو کے پہنچے، یہ اللہ کی حفاظت کے وعدے کا تقاضا ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو روک دیا ہے کہ فاسق کی خبر نہ قبول کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق غیر معتبر شخص، گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بات مان کر کے تم ایسا کام کر بیٹھو جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے، ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو اللہ نے روکا ہے، اس لیے ہم غیر معتبر لوگوں کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ اس علم کو، جو علم دین ہے، علم شریعت ہے، بعد میں آنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ اس علم کو سیکھیں گے جو عدل ہوں گے، ثقہ ہوں گے، معتبر ہوں گے۔ اگر کوئی غیر عدل ہے، غیر ثقہ ہے، غیر معتبر ہے تو وہ اس دین کا حامل نہیں ہو سکتا اور اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ معتبر لوگوں کی بات لو، اس لیے اگر کوئی روایت غیر معتبر لوگوں کے واسطے سے آتی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں کیا کیا چیزیں لوگ پھیلاتے ہیں، تیزی سے اس کو گزرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بہت سارے لوگ یہ دعا پھیلاتے ہیں جو مسند احمد میں، مسند بزار میں اور طبرانی میں، بیہقی میں اور حدیث کی اور کتابوں میں آئی ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس میں ایک راوی ہے زیاد النمیری جس کے بارے میں کہا ہے کہ منکر الحدیث ہے، اور ایسے ہی حافظ ابن حجر اور حافظ ابن رجب ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے روایت ضعیف ہے، اس شخص کی جو روایتیں ہوتی ہیں ضعیف ہوتی ہیں، ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، کمزور درجے کی ہوتی ہیں، طاقتور درجے کی نہیں ہوتی ہیں جس کو قبول کیا جا سکے۔ تو یہ روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بیان کیا گیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کچھ لوگ ابھی سے یہ دعا لکھنا، اور ابھی تو ماشاءاللہ چیزیں پھیلانے کے ایسے ایسے ذرائع آ چکے ہیں کہ جیسے جنگل میں آگ پھیل جائے اسی طرح سے چیزیں پھیل جاتی ہیں تیزی کے ساتھ میں۔ تو یہ دعا تیزی سے لوگ پڑھائیں گے کہ رجب میں ہی پڑھنا شروع کر دو کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ اور لوگ نیکی سمجھ کر کے، میرے بھائیوں، نیکی نہ سمجھ کر کے، گناہ سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دو، نیکی سمجھ کے پھیلاؤ نہیں۔ جب تک نہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح چیز ہے تب تک پھیلانا درست نہیں ہے۔ کوئی چیز آئے اپنے موبائل کو قبرستان بناؤ، اس کے دفن کرو وہیں، آگے نہ جانے دو، اور جس شخص نے بھیجا ہے اس کو ٹوکو کہ غلط بات آپ کیوں بھیج رہے ہو اللہ کے بندے، اس کو چھوڑو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دعا جو بہت سارے لوگ پھیلاتے ہیں یہ دعا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رجب کے مہینے میں ایک ذبیحہ کرنا یہ سنت ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں مسند احمد اور ابو داؤد اور سنن نسائی اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، جو کتب ستہ میں سے بھی بعض کتابیں ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حسن غریب ہے، اور اس کے میں ہم ایک ہی راوی سے یہ حدیث مجھے ملی ہے، وہ شخص ہے ابن عون، اور اس کو امام ابن حزم نے محلہ میں ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس کی روایت متکلم فی ہے،
سند اس کی متکلم فی ہے، اس پہ کلام کیا گیا ہے، قابل قبول نہیں۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ عرفات میں کھڑے تھے تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، ہر سال ایک ذبیحہ کیا کرو، ہر سال ذبیحہ کیا کرو جس کا نہ، اور ایک قربانی کیا کرو اور ایک عطیرہ کیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا قربانی تو معلوم ہے، قربانی کے مہینے میں ہے نا، ذوالحجہ میں عید کے بعد کرتے ہیں، یہ عطیرہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بیان کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ جسے تم رجبیہ کہتے ہو، رجب والی قربانی، تم اسے ذبح کیا کرو۔ تو یہ روایت آپ نے جانا کہ یہ قابل قبول نہیں۔ اگر اسے قابل قبول مانا جائے تو کچھ علماء نے اسے منسوخ بھی قرار دیا ہے کہ ابتدا میں یہ حکم تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا اس روایت کی بنیاد پر جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5474 اور صحیح مسلم میں 1976 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرع کوئی چیز نہیں، عتیرہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے دونوں کا انکار کر دیا۔ ابھی اس میں کیا بنایا کیا تھا؟ ایک قربانی اور دوسرے عتیرہ، ہے نا، کہا تھا ہر سال کیا کرو قربانی اور عتیرہ۔ تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کی بنیاد پر وہ منسوخ ہو جائے گی، اس کا حکم ختم ہو جائے گا، اور یہ زیادہ قوت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا نہ فرع کوئی چیز ہے نہ عتیرہ کوئی چیز ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں اور عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ فرع ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں کہ شاخ کو عربی میں فرع کہتے ہیں، فرع اصل جڑ کو کہتے ہیں اور فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ فرع عرب کے لوگ اس جانور کو کہتے تھے جو اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا، اونٹنی سے جب پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے لے جا کر کے اپنے بتوں کے نام ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع، اسلام نے اسے ختم کر دیا، فرع کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اونٹنی کا پہلا بچہ پیدا ہو تو اسے اپنے بتوں کے نام پہ قربان نہ کیا کرو۔ اور دوسری چیز کہا عتیرہ کوئی چیز نہیں، یعنی جو رجب میں تم ذبح کیا کرتے تھے جاہلیت میں اسے چھوڑ دو، اب وہ اسلام میں باقی نہیں رہ گیا، تو یہ چیز ختم ہو گیا۔ تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئیں جو بدعات میں سے ہے، ایک دعا جو بہت پھیلائی جاتی ہے کہ رجب اور شعبان میں برکت ہو اور اللہ رمضان تک پہنچا دے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اسے سنت سمجھ کے نہ کیا جائے۔ دوسری چیز رجب کے اندر کوئی مخصوص ذبیحہ نہیں ہے۔ تیسری چیز رجب کا عمرہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت جو ہے باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ پورے سال کے تمام مہینوں کا عمرہ برابر ہے سوائے رمضان کے۔ رمضان کا مہینہ میں اگر کوئی عمرہ کیا جائے تو حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، اور بعض روایات میں تعدل حجۃ معی، کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ بہرحال رمضان کے عمرے کی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے عمرے کے علاوہ باقی جتنے بھی عمرے ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں، البتہ جو حج کے ساتھ کیا جائے عمرہ، حج تمتع میں یا حج قران میں، حج کے درجے کی وجہ سے اس کا بھی درجہ بڑھا ہے، لیکن باقی جو عمرے کیے جاتے ہیں تمام مہینوں میں، محرم کا مہینے کا ہو، ربیع الاول کا ہو، ربیع الثانی کا ہو یا رجب کا ہو، سارے عمرے برابر ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں رجب کے میں عمرے کا کوئی خاص ثواب ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں 1775 نمبر کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا ہے کہ آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اس لیے سنت اسے نہ سمجھا جائے۔ آپ نے جتنے عمرے کیے سب کے سب عمرے آپ نے جو ہے حج کے مہینوں میں کیے ہیں، ذوالقعدہ میں آپ کے سارے عمرے ذوالقعدہ میں ہیں، اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہو گئی جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے سنت میں سے نہیں ہے۔ بعض بدعتیں جو انتہائی غلط قسم کی بدعات ہیں، جو گمراہیاں ہیں اور جو مسلمانوں پر بلا وجہ کی مشقت کا سبب بنتی ہیں، اور جس کو علماء نے سخت جو ہے جس کی تردید کی ہے، اور جن بدعتیں کے گڑھنے والوں پر علماء نے بد دعا تک کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قاتل اللہ واضعہ، اللہ تعالیٰ اس حدیث کے گڑھنے والے کو تباہ و برباد کرے۔ کیا حدیث ہے؟ کیا حدیث گڑھی اس نے؟ ایک نماز گڑھی صلاۃ الرغائب کے نام سے، صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک صلاح اس نے گڑھی، جس کو اگر طریقہ بتا دیا جائے تو بہت سارے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ چلو یہ جو کہیں ان کی مخالفت کرو۔ کچھ لوگ یہ مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ وہابی تو سب کو غلط کہتا ہے، جسے غلط کہے اسے اپنا لو، بعض ایسے سوچ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنا
لیکن بتا دینا چاہیے تاکہ آدمی آپ کو پہچان لے. جو ایسا کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ہم تو انکار کر کے بیان کر رہے ہیں نا. جو کرے گا اس کا ذمہ دار خود ہوگا. کیا ہوتا ہے یہ صلاۃ الرغائب؟ یہ کل 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب کے بعد, اور یہ 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھتے ہیں, مطلب دو رکعت پہ سلام پھیرتے ہیں. اور اس کے بعد میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورۃ القدر, اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص. سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد, یہ 12 بار پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ سب مکمل کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار درود پڑھ کے پھر دعائیں مانگتے ہیں. یہ پورا کا پورا گڑھا ہوا ہے, جس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گڑھنے والے کو تباہ و برباد کرے. اسی طرح سے امام خطابی نے, اور اسی طرح سے حافظ ابن رجب نے, اسی طرح سے امام ابو شامہ نے, اور اسی طرح سے بہت سارے ائمہ نے اس کی تردید کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ انتہائی بدترین قسم کی بدعت ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب کے بعد 12 رکعتیں صلاۃ الرغائب کے نام سے جو پڑھتے ہیں, تو یہ بدترین قسم کی بدعت ہے. آدمی سمجھتا ہے نماز میں پڑھنے سے گناہ پڑے گا, یہ شبہہ پہلے حل کیا جا چکا ہے. ارے ہم اللہ کے لیے سجدہ کریں گے, اللہ کے لیے رکوع کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اس میں گناہ پڑے گا. ہاں گناہ پڑے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے تم منمانی طریقے سے کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ منمانی طریقے کو قبول نہیں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم نے میری ہدایت کے مطابق کیا تھا کہ منمانی کیا تھا. ماذا اجبتم المرسلین, اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اگر آپ کو منمانی طریقے ہی سے عبادت کر لینا تھا, رسولوں کے آنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ تو رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ وہ جیسا بتائیں ویسا کرو, اپنی منمانی نہ کرو. اسی طرح سے بعض لوگوں نے 15 رجب کی بھی ایک صلاۃ بنا رکھی ہے, اور اس کو بھی امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات یعنی گڑھی ہوئی احادیث میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں نے رجب کی 27ویں تاریخ کو ایک صلاح بنا رکھی ہے, شب معراج کی صلاح. شب معراج کا جشن تو عام ہے, بعض لوگ اس کی مخصوص صلاۃ بھی پڑھتے ہیں, تو وہ صلاۃ بھی بدعت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں, جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے معراج کی جشن, معراج کی رات کے بارے میں آپ اس پیمانے پہ ہم اسے ناپتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی, مکہ میں یا مدینہ میں؟ مکہ میں, مکہ کے آخری دنوں میں, جبکہ آپ مدینہ ہجرت کرنے والے تھے, ہجرت سے پہلے. کیا تاریخ تھی؟ بڑا مورخین میں اختلاف ہے, مہینے میں بھی اختلاف, تاریخ میں بھی اختلاف, سال میں بھی اختلاف, بڑا اختلاف. اگر اس رات کو کوئی جشن منانا, کوئی صلاح پڑھنا, کوئی عبادت کرنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف باقی رہتا کہ متعین ہو جاتا, متعین کر دیا جاتا کہ اس طرح سے اس کو کرنا ہے. تو وہ تعین نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات آئی, بار بار آئی. آپ نے معراج کیا تھا اور آپ کے لیے ہر سال وہ رات آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا, اپنے صحابہ کو حکم نہیں دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا, تو اب یہ کار ثواب نہیں ہو سکتا ہے. اس رات میں اگر آپ ثواب کا کام سمجھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, اگر کوئی شخص پڑھتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے 2 رکعت پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا اپنے نبی کو, اس شکرانے میں 2 رکعت چلو پڑھ لیتے ہیں, تو اس کو کہو کہ اس شکرانے کی صلاح پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر انہیں معلوم تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ لوگ نیکی پسند نہیں کرتے تھے؟ اور اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو آپ کو کیا دین ان سے زیادہ معلوم ہے؟ صحابہ کرام کو معراج کی رات ان کے یہاں بھی آتی تھی, کئی سالوں تک آئی ان کی زندگی میں. اگر شکرانے کی 2 رکعت پڑھنا صحابہ کرام کے لیے مشکل تھا کیا؟ یا اسے وہ ثواب نہیں سمجھتے تھے؟ یا کیوں انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی؟ یا تم زیادہ ان سے جاننے والے ہو, یا تم زیادہ دین سے محبت رکھنے والے ہو. تو اس لیے کہا جائے گا نہ یہ ممکن ہے نہ وہ ممکن ہے, نہ تم زیادہ علم رکھ سکتے ہو نہ تم زیادہ دین سے محبت رکھ سکتے ہو. اس لیے اتنا ہی کرو جتنا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی طرح سے شب معراج کے نام پہ جو جمع ہوتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں غیروں سے لی گئی ہیں, اور غیر قوموں کی مشابہت اسلام میں حرام ہے.
میرے بھائیو آگ کے جو پجاری ہوتے ہیں، آتش پرست مجوسی، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آگ کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. وہ ہر دم جو ہے جہاں رہتے ہیں کوئی چیز جلائے رہتے ہیں کہ وہ جلتی رہے. پہلے آگ جلائے رکھتے تھے، اب آگ کا وقت ختم ہوگا تو اب لائٹ جلائے رہتے ہیں، ہر وقت لائٹ جلائے رہتے ہیں. یا اسی طرح سے بعض قومیں لائٹ کی روشنی کی پوجا کرتی ہیں، ہے نا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم لائٹ جلائیں گے اپنی مخصوص دیوی کے لیے روشنی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت ہوگی. تو یہ سب غیر قوموں کے تصورات ہیں، یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے کسی دن صحابہ کرام کو روشنی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا کہ آج خصوصی روشنی کرو، خصوصی طور پر ثواب سمجھ کے روشنی کرو. صحابہ کرام دیا جلانا چاہتے، چراغ جلانا چاہتے، کیا رکاوٹ تھی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے دین کے طور پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. آپ ویسی روشنی کرو، سال بھر روشنی کرو، کوئی مشکل نہیں، جیسی چاہو اچھی سے اچھی روشنی کرو، اس کی ممانعت نہیں. اللہ نے ساری چیزوں کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین کی ساری چیزیں. تو پھر استعمال کرو جیسا چاہو، لیکن اس کو دین بنا دو، اس کو کار ثواب بنا دو، اس کی وجہ سے گناہ اور ثواب متعین کرو، اس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی وجہ سے جنت کا قرب ملے، جنت میں درجہ ملے، جہنم سے دوری بنے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ انبیاء کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ بتائیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا اور ثواب کیسے ملے گا. اسی طرح سے رجب کے مہینے میں اور بھی بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. مشروع چیز آپ جان گئے تو باقی چیزیں جان لیں کہ سب کے سب غلط ہیں، کیونکہ اتنی گمراہیاں ہیں. میں نے سوچا کہ لاؤ کچھ جو ہے گمراہ فرقوں کی بعض ویڈیوز دیکھ لوں کہ دیکھوں کیا کیا گمراہیاں ہیں. اتنی گمراہیاں ہیں، اتنی گمراہیاں ہیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک درس میں نہیں، پورا رجب کا جتنا درس ہے ہمارا، پورے مہینے کا درس لے لیا جائے تو گمراہیاں بیان نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو قرآن پاک میں ہے وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں اللہ نے حق بیان کر دیا اور فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو کچھ ہے وہ سب گمراہی ہے. آپ حق سیکھ لو اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی سمجھ لو کہ گمراہی. اگر کوئی کہے کہ رجب میں صدقہ دو گے تو سال بھر برکت ہوگی، کہہ لو گمراہی ہے، اللہ کے نبی کے نہیں بتایا. اگر کوئی کہے رجب میں پہلی تاریخ کو روزہ رکھو گے 1 سال کے گناہ معاف، دوسری تاریخ کو رکھو گے آدھے سال کے معاف، تیسری تاریخ کو رکھو گے 1 مہینے کا، چوتھی تاریخ کو پھر 1 دن کا، وہ بولو کہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، یہ ہمیں قبول نہیں. اسی طرح سے رجب کی روزانہ 1 روٹی اس کا یہ ثواب، بولو یہ تمہارے اپنے گھر کی بنائی ہوئی. جو چیزیں بھی بیان کریں اس طرح کی سب کے سب، فلاں دعا پڑھو، فلاں فضیلت پڑھو، یہ سب کے سب بنائی ہوئی گڑھی ہوئی باتیں ہیں اور ان سب سے ہمیں دور رہنا ہے. کیا شرعی حیثیت ہے؟ رجب کا مہینہ احترام والا مہینہ. میرے بھائیو، اصل میں مسلمان فرقوں میں ایک فرقہ بہت بدترین جھوٹا فرقہ ہے جس نے اپنے اماموں کے نام کی ساری تاریخیں اسی مہینے میں جوڑ لی ہیں. رجب کے مہینے میں فلاں امام فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، پھر فلاں امام کی وفات ہوئی، پھر فلاں امام پیدا ہوئے، پھر فلاں امام معصوم پیدا ہوئے، پھر فلاں امام میں معصوم ظاہر ہوں گے. تو اس نے خوب گڑھا ہے، جتنا من میں آیا ہے خوب گڑھا ہے اس نے. وہ گڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ گڑھیں گے، ان سے ہمیں اور کیا امید ہے؟ تو انہی سے ہو کر کے بعض چیزیں دوسروں میں بھی آ گئی ہیں. اہل بدعت کی چیزیں اہل سنت کبھی قبول نہیں کرتے. ہم اہل سنت ہیں، ہر مسئلے میں سنت تلاش کرتے ہیں، بدعت پہ عمل نہیں کرتے. تو اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تلاش کریں گے، آپ کا اسوہ تلاش کریں گے. اس لیے ہمیں یہی تلاش کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. وقت جو ہے تقریباً ختم ہونے کو ہے، لیکن رجب کی ایک اور مصیبت جو خاص طور پہ ہمارے اپنے ہندوستان کی مصیبت ہے، اس کا ذکر کرنا جو ہے میں چاہتا تھا کم سے کم اشارہ ہو جائے اس کی طرف، اور وہ ہے رجب کا میلہ. کنڈے بھی ہیں، اور کنڈا تو شاید چھپ گیا ہوگا اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوگا، لیکن جو اجمیر کا میلہ ہے رجب کا میلہ، وہ میلہ شاید کسی کی نظروں سے اور تو آج تو ٹی وی پہ کوئی بھی دیکھے گا، وہ خبر چلے گی، خبر بھی دیکھے گا تو چادریں آ رہی ہیں، کبھی جو ہے کہاں سے چادر آ رہی ہے اور کہاں سے چادر آ رہی. تو یہ اجمیر کا میلہ بھی رجب کے مہینے میں ہے، رجب کے مہینے میں یہ میلہ بھی ہے اور یہ عرس بھی ہے، اور جس کو قبر کی زیارت سمجھ کے لوگ جاتے ہیں. اور بعض لوگ قبر کی زیارت سمجھ کے نہیں جاتے بلکہ خواجہ سے سب کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں.
کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ان کے اول آخر سب کچھ ہے. نعوذ باللہ. ہمارے لیے اول آخر کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ اللہ ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے وہی سب کچھ ہے. کہتے ہیں جو ہے مصطفیٰ کا صدقہ اور مرتضیٰ کا صدقہ اور فاطمہ کا صدقہ اور حسنین کریمین کا صدقہ اور فلانے کا صدقہ سب در خواجہ سے ملے گا. نعوذ باللہ. یہ گمراہیاں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دو بنیادوں پر قائم ہے. ایک ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگا سکتے، اللہ کے سوا کسی سے ڈریں گے نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اللہ کے سوا کسی سے رکوع نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے فریاد نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے اولاد نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں کریں گے. اللہ کے گھر کا جیسا طواف کیا جاتا ہے کسی اور جگہ کا طواف نہیں کریں گے. اللہ کے گھر کو جیسے غلاف چڑھایا جاتا ہے کسی اور جگہ غلاف اور چادر نہیں چڑھائیں گے. یہ ساری چیزیں گمراہیاں ہیں، یہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہیں. اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پورا کا پورا اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی زیارت سے اس کو جوڑے تو زیارت کا مسئلہ سمجھتے چلیں چند منٹ میں تیزی کے ساتھ. زیارت قبر کی 3 حیثیت ہے. قبر کی زیارت ایک سنت ہے. میرے بھائی ہم نے چونکہ قبر کی زیارت کا سنت طریقہ چھوڑ دیا تو بدعت طریقے غالب آ گئے. ہمیں زیارت کے سنت طریقے کو زندہ کرنا چاہیے. زیارت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے مردوں کو دعا دینے کے لیے اپنے قریبی قبرستان میں بلا تاریخ متعین کیے جب وقت ملے آپ کو، دن میں، رات میں، صبح، شام، جب بھی ملے چلے جائیں. اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنے مردے کو دعا دینے کے لیے، اور سفر کیے بغیر اپنے قریبی قبرستان میں چلے جائیں اور وہاں زیارت کریں اور زیارت کی دعا پڑھیں. السلام علیکم دار قوم مؤمنین یرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین انا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا آپ پڑھ لیں. یہ قبر کی زیارت کا سنت طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو بدعت ہے اور تیسرا طریقہ جو شرک ہے. 3 طریقے ہیں. ایک سنت کا طریقہ ہے جو آپ نے سیکھا. دوسرا طریقہ بدعت کا. بدعت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سفر کر کے زیارت کے لیے جائے، دور کے قبرستان میں جائے. یہاں سے جائے ریاض کے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے، صرف یہاں سے جائے دمام کے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے. تو دور سفر کرنا یہ بدعت ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی قبر کی زیارت اس لیے کرنے جائے کہ قبر پر پہنچ کر کے دعا کریں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ سمجھے کہ قبرستان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو یہ بدعت ہے. تیسری چیز، اگر قبرستان پر پہنچ کر کے زیارت کرے، دعا اللہ سے مانگے اور مردے کا وسیلہ لے، اس کی ذات کا اور اس کے جاہ و مقام کا، تو یہ بدعت ہے. کہے کہ اے اللہ اس مردے کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے، اے اللہ اس مردے کے جاہ و مقام کے مرتبے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے، شرک سے کم ہے. شرک سے کم ہے. سفر کیا، بدعت کا کام کیا. وسیلہ لیا، بدعت کا کام کیا. وہاں پہنچ کر کے یہ سمجھا کہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے قبرستان میں، بدعت کا کام کیا. وہاں پہنچ کر کے قرآن کی تلاوت کی، بدعت کا کام کیا. چاہے سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے قل پڑھے، چاہے کوئی بھی چیز، یہ سب قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کی، وہاں بدعت کا کام. یہ سب زیارتیں بدعیہ ہیں، بدعی زیارت ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. تیسری زیارت شرکی ہے. اگر کوئی شخص قبرستان کی زیارت کو جائے اور وہاں پر جا کر کے اس قبر والے سے دعا کرے، کہا قبر والے اللہ سے میرا یہ کام کروا دے، یہ شرک ہے. اس نے پکارا قبر والے کو، بھلے کہا اللہ سے کروا دے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں، اللہ کمزور ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے. نعوذ باللہ. اس نے اللہ کو پہچانا ہی. اگر جو قبر والے سے ڈائریکٹ مانگے کہ قبر والا تو دے دے، تو اس کے تو کفر و شرک میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. جا کے کہے کہ قبر والا تو مجھے اولاد دے دے، اے قبر والا تو اپنا کرم کر دے، تو نوازش کر دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے، تو اس کے تو کفر و شکر میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اگر کوئی قبر والے سے کہے کہ اللہ سے کروا دے، تو بھی شرک ہے، تو بھی شرک ہے. یہ وسیلہ نہیں ہے. وسیلہ کے دھوکے میں نہ پڑیں. یہ وسیلہ نہیں ہے. وہ مانگ رہا ہے قبر والے سے، سوال کر رہا ہے قبر والے سے، قبر والے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کروا دو. تو اللہ اس کے ہاں کمزور ہے، اللہ اس کے ہاں نہیں سنتا. اللہ اس سے زیادہ اس کا مردہ طاقتور ہے اور اس کا مردہ زیادہ سنتا ہے. تو یہ شرک ہے سیدھا سیدھا. اسی طرح سے اگر قبر پہ جا کے طواف کرے،
اگر قبر پہ جا کے جیسے کعبہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے چادر چڑھائے، اگر قبر پہ جا کے ذبیحہ کرے، اگر قبر پہ جا کے دعا مانگے، یہ سب عبادات ہیں۔ اگر یہ قبر والے کے لیے کہا جائے گا تو شرک ہے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور ان ساری چیزوں سے توبہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ کفر و شرک کی زندگی ہے، اور یہ جو اس پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت جو ہے گنہگار ہوگا، جس کی بخشش نہیں ہے، شرک کی بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام سب کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے یہ باتیں میں نے بتائی کہ زیارت کے نام سے بھی کوئی دھوکہ نہ کھائے، یہ پورا کا پورا شرکی یا بدعی زیارت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ سفر کر کے لوگ جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، شرک تو نہیں ہم کہیں گے، بدعت کہیں گے، لیکن بدعت بھی شرک کا دروازہ ہے۔ اور جو جا کے وہاں مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، ذبیحہ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو یہ سب تو شرک کرتے ہیں، جس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعات سے، چاہے وہ ماہ رجب میں ہوں، چاہے وہ کسی اور مہینے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور توحید پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، توحید و سنت کو پھیلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، توحید و سنت کے لیے زندہ رہنے اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنے اور توحید و سنت کے لیے اپنے جان و مال کو لگانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہر طرح کے جو اس کے خلاف ہیں اس کو مٹانے کی اور اس کو کمزور کرنے کی، اور اس کو جو ہے ختم اگر نہ کر سکیں، ختم تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء بھی برائیوں کو ختم کرنے نہیں آتے تھے، کم کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کو جتنا ممکن حد تک ہو سکے ہمیں اسے کم کرنا چاہیے، اللہ اسے کم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔